الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله جل وعلا
في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تمام قسم کی تعریفات اسی ذات بابرکت کے لائق ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں اپنی باتیں بیان کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں. ان خرابیوں اور ان خامیوں میں ایک بہت بڑی خرابی اور خامی جو دیکھنے میں آئے دن ہمیں دکھتی رہتی ہے، نظر آتی ہے، وہ یہ کہ بچوں کا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ موجود ہو کہ جس میں بچے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتے ہوں. یہاں تک کہ معاملہ اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ بچے، یہاں تک کہ جو پڑھے لکھے ہیں، اسکول و کالج میں جنہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، جوہلا کی بات آپ چھوڑ دیں، وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے والدین کے سلسلے میں بدگمان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں. آئے دن جمعہ کے خطبے میں، ممبر و محراب پہ درس و دروس اور مختلف ویڈیو آڈیو کی شکل میں بہت سارے علماء کے بیانات بھی موجود ہیں کہ اور اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے ہمیشہ کہ ہم نوجوان جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے والدین کی جو نافرمانی کر رہے ہیں اس سے وہ بچیں اور اس کا کس قدر گناہ ہے. لیکن آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخر ان اسباب کو بھی تلاش کیا جائے کہ جن کی بنا پہ بچے والدین کے نافرمان ہوا کرتے ہیں. ہر جگہ یہ بات تو سننے میں آتی ہے کہ ہاں والدین کے حقوق کیا ہیں بچوں پہ، لیکن شریعت اسلامیہ میں بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کے والدین. اگر بچوں کے ان حقوق کی پاسداری نہ کی جائے تو پھر معاملہ وہی ہوگا جو آج کل ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور پوری آیت ہے وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ کہا اپنے بندوں سے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کے کچھ وسیلے ہیں اور کچھ ذرائع ہیں. ان وسیلوں اور ان ذرائع میں سے ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل و عیال کو جہنم سے کس طریقے سے بچایا جائے، وہ یہ کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے.
جو اہل و عیال ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے، ہم ان کے حقوق کی پاسداری کریں، مکمل طور پر اس کا خیال رکھیں، تبھی جا کر کے ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے متعدد محدثین نے اور علماء کرام نے ایک باب باندھا ہے بچوں کے حقوق جو والدین کے اوپر ہوتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر میں ایک باب باندھا ہے کہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر بھی ایک باب باندھا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے باب باندھا کہ باب ما جاء فی حق الولد علی والدہ، باب ما جاء فی حق الولد علی والدہ، کہ بچے کا حق اس کے باپ پر کیا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ایک باب باندھا۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر میں باب باندھا کہ باب بر الابی لولدہ، کہ بچے کے اوپر، بچے کے کیا حقوق ہیں اس کے والد کے اوپر میں، اور بچے کو اپنے والد کو اپنے بچے کے ساتھ کس طریقے سے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کہ بچے کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند یا اثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچتی، لیکن علماء اہل سنت میں سے بھی بڑے بڑے کبار علماء بھی اس واقعہ کو اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ اس سے صرف نظر کہ یہ واقعہ اپنی صحت کے اعتبار سے کیسا ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ کتاب و سنت پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے اپنے بچے کی نافرمانی کی شکایت کی کہ میرا بیٹا ایسا اور ایسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا تو اس بچے نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کے اوپر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ کہا وہ کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے جو اس کا باپ ہے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی پیدائش کے بعد اس کا اچھا نام رکھے، اور کتاب و سنت کی اس کو تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے۔ اس لیے محدثین نے، علماء کرام نے بچے کے جو حقوق ہیں ان کے والدین کے اوپر اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بچے کا جو حق اس کے باپ کے اوپر ہے، ما یسبق وجود الولد، بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا حق کیا ہے اس کے والدین پہ، وما یکون بعد وجودہ، اور بچے کی پیدائش کے بعد کیا حق ہے۔ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ بچے کا حق اس کے والدین پہ پیدائش سے پہلے اور ایک حق پیدائش کے بعد۔ ابھی ہم گفتگو کریں گے کہ ما یسبق وجود الولد، کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کے جو حقوق ہیں والدین پہ وہ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو لکھی ہے محدثین نے کہ اختیار الام الصالحہ الطیبہ، کہ بچے کے باپ کی یہ ذمہ داری ہے، جو باپ بننے جا رہا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، وہ نیک اور صالح ماں کا انتخاب کرے اپنے ہونے والے بچے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو بخاری کی روایت ہے اس پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے جو شادی کی جاتی ہے وہ چار باتوں کی بنا پہ، لمالہا، یہ الفاظ تھوڑا آگے پیچھے ہیں لیکن بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں سب سے پہلے لمالہا، مال کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، ولی حسبہا، یا حسب و نسب کی بنا پہ، اونچے خاندان کی ہے، اعلیٰ حسب و نسب رکھتی ہے، اور تیسری چیز پہلے تو مال، پھر حسب و نسب، وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی بنا پہ، اور آخری اور چوتھی چیز ولدینہا، اس کے دین کی بنا پہ اس سے شادی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، تریبت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی اگر تم ایسا نہ کرو تو تم نادم و پشیمان ہوگے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بچے کا جو یہ حق ہے کہ اس کے باپ کے اوپر کہ وہ اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے، اور اسی طریقے سے اس سے یہ بات بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ ماں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہترین باپ کا انتخاب کرے۔ اگر کوئی عورت دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، شریعت پہ چلنے والی ہے، حلال و حرام کو سمجھنے والی ہے، اور اگر اس کے والدین کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کر رہے ہیں جو دین سے بیزار ہے، دین پہ عمل نہیں کرتا، تو شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو
ادب و احترام کے ساتھ خود کہے یا اپنی بات وہاں پہنچا دے کہ میرے والد محترم جہاں آپ شادی کر رہے ہیں وہ لڑکا ایسا اور ایسا ہے، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے میرا دین وہاں ضائع ہو جائے گا، لہذا اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم حدیث ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر ہے 1615۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخیروا لنطفکم، تم لوگ اپنے نطفے کے لیے نیک اور صالح اور پاکیزہ عورت کا انتخاب کرو۔ پھر آگے فرمایا وانکحوا الاکفاء، اور اپنی برابری میں شادی کرو۔ برابری سے مراد جو انگریزی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی جو آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس طریقے سے آپ کے ہاں، جس طریقے سے دین ہے آپ کے گھروں کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، ایک متشرع اور بہترین گھرانہ ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم بھی شادی جب کرنا ہو بچے یا بچی کی تو اس بات کا خیال کرو کہ وہ تمہارے ہی جیسا دیندار گھرانہ ہو۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانکحوا الیہم، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کا جو پیغام دینا ہو تو ایسے ہی لوگوں کو پیغام دو۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور روایت متعدد طرق سے مروی ہے، صحیح روایت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کے سلسلے میں علماء نے، شراح نے مختلف اس کی توضیح کی ہے۔ سب سے بہتر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیار الزوجۃ الصالحہ والزوج الصالح، نیک بیوی کا انتخاب کرنا یا بیوی کے لیے نیک شوہر کا انتخاب کرنا من اہم الامور فی الحیات، کہتے ہیں زندگی کے اہم معاملات میں سے یہ ایک معاملہ ہے۔ والکفاءۃ فی الزواج، اور شادی کے اندر برابری کا خیال رکھنا دین کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ ومراعات، اور اس کی رعایت کرنا لوگوں کے درمیان یہ امر مطلوب ہے۔ وَيُعِينُ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْبُيُوتِ، اور اس کی وجہ سے گھروں کے اندر میں استقرار آتا ہے، قرار پیدا ہوتا ہے، گھروں کے اندر خلفشار اور ناچاقی نہیں پیدا ہوتی ہے اگر برابری کا خیال رکھا جائے۔ لیکن بنیادی چیز کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری کی، دین، یعنی آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے تو آپ دینداری کو ہی ترجیح دیں، اور صرف دینداری کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہاں ان کا کنبہ اور گھرانہ دین پر کس قدر کھڑا اتر رہا ہے۔ تو یہ جو پہلا حق ہے بچے کا وہ یہ کہ وہ یہ دیکھے اس کا باپ کہ ہاں اس کے لیے وہ کیسی ماں کا انتخاب کر رہا ہے۔ محدثین نے ایک استدلال یہ بھی کیا ہے، بخاری کی ایک روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ الناس معادن، کہ لوگوں کی مثال کان کی سی ہے، جیسے کان ہوتا ہے اس سے اچھی چیز بھی نکلتی ہے اور کوئی کان ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بری چیز نکلتی۔ کہتے ہیں کہ بہترین کان کون ہے؟ المعدن الکریم الذی تابت اصولہ، کہ بہترین کان وہ ہے جس کی جڑیں اور جس کی جو بنیاد جو ہے وہ بہتر ہو۔ وَإِذَا تَابَتِ الْأَصْلُ، اور اگر اس کی اصل اور اس کی بنیاد درست ہوگی تو تابت الفروع، تو اس کی جو شاخیں ہوں گی وہ بھی بہترین ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بچے کا پہلا حق جو اس کے والد پہ ہے وہ یہ کہ اس کے لیے وہ بہترین ماں کا انتخاب کرے۔ اور مزید اس کے اوپر دلائل دیے ہیں محدثین نے، مفسرین نے، قرآن کریم کی وہ آیت بھی پیش کی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ رب العزت نے نوح کو، آدم کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو تمام دنیا والوں سے منتخب کر کے اپنی رسالت کے لیے چنا تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ ایک ایسی نسل تھی کہ جو تقوی اور اخلاص کے اندر میں ایک دوسرے کے جیسے تھے، ایک جیسے تھے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ ذریۃ بعضھا من بعض، ای ذریۃ بعضھا من بعض فی الدین وفی الادب والاخلاق، یعنی کہ وہ ادب میں، اخلاق میں، دین میں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ توحید کے اندر میں ایک دوسرے کے وارث بنے۔ لہذا اگر ماں کا انتخاب بہتر نہ ہو تو پھر نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اور ایک دوسرا حق جو بہت ہی اہم حق ہے بچے کا، کہ جب بچے کی ولادت کے لیے، بچے کے لیے جب اس کے والد جب شادی کرتے ہیں اور جب وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کا وقت آتا ہے
تو اس وقت انہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھیں۔ وہ روایت بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ بسم اللہ پڑھے، اللہ رب العزت کا نام لے، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور پھر کہے اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو عطا کرنے والا ہے، جو تیری جانب سے اولاد ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی تو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے اس ملاپ کے ذریعے اگر اولاد مقدر کی ہے اس کے لیے تو فلم یضرہ شیطان، تو شیطان اس کو کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ وَهَذَا حَقٌّ مِّن حُقُوقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا أَرَادَ أَن يُصِيبَ الْأَهْلَ، کہ بچے کا جو حق ہے اس کے باپ کے اوپر، ان حقوق میں سے ایک ہی حق ہے کہ جب اس کا باپ اس کی ماں کے پاس جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کا التزام کرے۔ اگر اس کا التزام نہیں کرے گا تو بچہ سرکش، نافرمان اور وہ شیطان ہی کا الائے کار بنے گا، ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اور عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو اس کے بعد ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم کرے اور استقرار حمل کے بعد، یعنی بچہ جب مادر شکم میں موجود ہو اور حمل ٹھہر جائے، تو اس بات پہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تم کو اور مزید بڑھا چڑھا کر کے دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا جو عذاب ہے بہت ہی شدید ہے۔ تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا بجا لانا چاہیے والدین کو، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ اور اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس بر صغیر میں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے بچے کو نہ جانے کس کس طرف وہ منسوب کر دیتے ہیں۔ کوئی بچے کا نام رکھتا ہے داتا بخش، حسین بخش، علی بخش، پیر بخش، اور نہ جانے کس کس قسم کے شرکیہ نام رکھے جاتے ہیں۔ بچے کا حق ہے اس کے والد کے اوپر کہ جب بچہ ٹھہر جائے تو وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت کا احسان مانے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا کرے تو اللہ رب العزت کے راستے میں مال و دولت خرچ کرے۔ اللہ نے جو اس کو دیا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی اگر مصیبت بلا یا وبا آنے والی ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو دور کر دے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ لیکن بات یہ دیکھنے میں آتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، بچے مطلب امید سے ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کتاب و سنت پر عمل پیرا گھرانے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعت میں اپنا شمار کراتے ہیں، لیکن صدیاں گزر گئیں، زمانہ گزر گیا، نہ ان کے گھر میں دین کا کوئی چرچا ہے، نہ وہ درس و دروس سے ان کا کوئی تعلق ہے، وہ بھی سماج اور معاشرے کے رسم و رواج کے چکر میں آ کر بہت ساری قسموں اور بہت ساری چیزوں کی وہ مطلب کہ وہ ارتکاب کرتے ہیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ گود بھرائی کی رسم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مختلف گاؤں اور دیہاتوں کے اندر میں، شہروں کے اندر بھی شاید ہو تو ہو، جب کوئی عورت جو امید سے ہوتی ہے جب وہ کہیں جاتی ہے تو اس کی گود میں چاول اور سبز گھاس اور کچھ پیسے وغیرہ شگون کے طور پر رکھے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی گود ہری کرے۔ اس قسم کی چیزیں یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کا جو احسان ماننا ہے اس کے یہ برخلاف ہے کہ آدمی نعمت تو اللہ نے دی ہے لیکن وہ مختلف قسم کے خرافات کے اندر میں پڑ جائے۔ اور ایک اہم اور بنیادی چیز کہ جب اللہ رب العزت اس کو اس نعمت سے مالا مال کرے تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ رب العزت کا سجدہ شکر شریعت میں جائز ہے کسی بھی نعمت کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی خوشی کی خبر ملتی تو آپ سجدہ شکر بجا لیتے، سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز جو
ما یسبق وجود الولد کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو بچے کا حق ہے اس کے باپ کے اوپر المحافظۃ علی النعم، اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے اس کی محافظت کرے۔ اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو سب سے پہلی چیز کہ والد کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہترین غذا اور اچھی رہائش اور اس کے بود و باش کا بہترین انتظام کرے۔ اور ماں کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اور صالح بنائے۔ جب سلف کی کتابیں، ان کی زندگی کے اوپر جو لکھی گئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری امت کی ایسی مائیں جنہوں نے دنیا کے اندر میں دین کا بہت بڑا کام کیا، ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض مائیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ جب بچہ ان کے شکم میں ہوتا تھا تو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرتی تھی، نفلی روزے رکھا کرتی تھی، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی تھی تو بغیر وضو کیے ہوئے اپنے بچے کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی۔ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اہتمام کرتی تھی تاکہ میرے بچے کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، شریعت بچے کا حق تو یہ ہے المحافظۃ علی النعم، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی محافظت کی جائے، لیکن محافظت کا عالم یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں امید سے ہوتی ہیں، بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو بلا اور وبا کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اور گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، عورت حمل سے ہے، قرآن کریم کی کیا تلاوت کرے گی، اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرے گی، بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن پر سیریل دیکھ رہی ہے، موبائل کے اوپر بیٹھ کر کے نہ جانے الٹی سیدھی چیزیں، اور ایک جو جنون ہے کہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کو اپڈیٹ کرنا، ہٹانا، اور گانے بجانے اور تمام قسم کے خرافات کے اندر ہماری مائیں مبتلا رہتی ہیں۔ وہ تو گنہگار ہیں ہی، وہ گنہگار ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بچے کا باپ ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو تنبیہ کرے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، تم نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، ذکر و اذکار کرو، برائی سے اجتناب کرو، تاکہ بچے پہ غلط اثر نہ پڑے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو بہت ہی مختصر ہے کہ ما یسبق وجود الولد، کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو بچے کا حق اس کے باپ کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے ما یکون بعد وجودہ، کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا کیا حق ہے اس کے باپ کے اوپر، اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا کبھی تو اس کے دوسرے حصے کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر جو بچوں کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں، ہم صرف بچوں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باپ بننے والے ہیں یا باپ بنیں گے، وہ ان ہونے والے اپنے بچے کے حقوق کی ادائیگی کریں، پیدائش سے پہلے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور پیدائش کے بعد جو حقوق ذکر کیے جائیں گے اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بچے کو نافرمانی اور اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی سے ضرور بچائے گا، کیونکہ اگر ہم نے کتاب و سنت کی پاسداری کی اور صرف اپنے حقوق کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے اوپر ہمارا کیا حق ہے بچے کے اوپر، اور بچے کے حق کی کوئی ہمیں توجہ اگر ہم اس پر نہیں دے رہے ہیں، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو کہنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وعز وجل وأتم وأم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.